کچھ درد ایسے بھی پارٹ 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زوبیہ کیا کر رہی ہو؟ مصباح نے زوبیہ کو کال پہ لگے دیکھا تو پوچھنے لگی، آپی وہ طلحہ کی کال ہے۔ زوبیہ نے اسے بتایا۔ طلحہ نے تمہیں کیوں کال کی؟ مصباح نے حیرانی سے پوچھا۔ اب یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ وہ میرا منگیتر ہے تو اس کی کال کے لیے کسی بھی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زوبیہ نے حیران ہو کر مصباح کو دیکھا، پھر ساری بات کی۔ لیکن زوبیہ کو تمہارے لیے نہ میرا میں، پھر تم اس سے رات کے اس ٹائم بات کر رہی ہو؟ مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ مصباح نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، آپی آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آج کے زمانے میں آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ اب وہ میرا ہونے والا مجازی خدا ہے، میں اس کی بات کو کیسے ٹال دوں؟ زوبیہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہونے والا مجازی خدا ہے؟ ابھی مجازی خدا بنا تو نہیں ہے، تو پھر اس کی نافرمانی کیسے ہوگی؟ مصباح نے اسے آنکھیں دکھائی۔ آپی جسٹ بات ہی تو کر رہی ہوں، اس نے مجھے نکل کر کھانا تو نہیں جانا؟ زوبیہ بھی ضد لگا کر بیٹھ گئی۔ اوہ افسوس، صرف اس ایک بات کو سوچ لیا کہ بس بات ہی تو کر رہی ہوں۔ اس ایک بات نے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی۔ مصباح نے افسوس سے کہا، آپی کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں کہ میں طلحہ سے بات کروں گی تو میں برباد ہو جاؤں گی؟ آپ ایسا کہہ بھی کیسے سکتی ہیں؟ زوبیہ کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گی، لیکن کسی بھی غیر مرد سے بات کرنا بہت بڑا گناہ کے زمرے میں آتا ہے، جسے ہم چھوٹی سی بات سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں۔ مصباح کا لہجہ نارمل تھا۔ بس کریں آپ، بہت سن لی میں نے آپ کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھ سے میرا یہ حق بھی چھین لیں کہ میں اپنے منگیتر کو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کر سکوں۔ زوبیہ غصے سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی اور مصباح بس افسوس کرتی ہوئی وہیں بیٹھ گئی، اور کنزا اپنا سر پکڑ کر کھڑی تھی۔ ایک دم سے پیچھے مڑنے لگی تو احتشام کے ساتھ ٹکرا گئی۔ اور سوری، زیادہ تو نہیں لگ گئی چوٹ؟ احتشام اس کے ہاتھ کو ہٹا کر سر کو دیکھنے لگا۔ نہیں، زیادہ نہیں لگی، آپ کو سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرمندہ سی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اچھا جی، تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے مجھے؟ احتشام کا دل آج شرارت کرنے پہ اتر رہا تھا۔ جی وہ کنزا بس یہی کہہ سکی۔ ہاں جی وہ کیا؟ احتشام سینے پر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں، کنزا نے مسکرا کر منہ دوسری سائڈ پہ کر لیا تھا۔ ارے یہ کیا، منہ دوسری سائڈ پہ کیوں کر لیا؟ احتشام کہتا ہوا دوبارہ اس کو پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کر دیتا ہے۔ کنزا کی نظریں بھی شرم سے جھکی ہوئی تھی، گال گلابی ہو رہے تھے۔ احتشام نے اس کی ٹھوڑی کو ہاتھوں سے اوپر کیا تھا۔ کنزا نے چہرہ اوپر کر کے آنکھیں بند کر لی تھی۔ احتشام نے اس کی بند آنکھوں پہ بوسہ دیا۔ کنزا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اس کی سالوں کی دعائیں رنگ لائی تھی۔ اب تو اور زیادہ شرم آنے لگی تھی اسے۔ کنزا سوری، احتشام نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ سوری کس لیے؟ کنزا نے آنکھیں کھول لی تھی۔ اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ برا کرتا رہا، تمہیں کبھی پیار نہیں کیا، تمہارے جذبات کی بے قدری کرتا رہا، تمہیں ہمیشہ تکلیف دیتا رہا۔ احتشام نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا تھا۔ پلیز آپ ایسے کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے کہ کنزا نے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ دیا تھا۔ اب میں تمہیں ہمیشہ خوشی دوں گا۔ تم نے میرے بچوں کو اپنا سمجھا، مجھے سنبھالا، میری چاہت کی اصل حقدار ہو تم۔ احتشام نے اس پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ مصباح فکر پریشانی میں نیچے اتر رہی تھی جب اس کا پاؤں سیڑھیوں سے پھسلا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے زوار نے اسے آ کر پکڑ لیا تھا تو مصباح نے تو ڈر سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ارے سنبھل کر چلا کرے، کن سوچوں میں گم تھی۔ زوار کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے مصباح کو خود سے دور کیا۔ سوری، وہ بس ایسے ہی پتہ نہیں چلا مجھے، مصباح نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ زوار وہاں مزید رکا نہیں تھا، جلدی سے قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھ گیا اور مصباح اسے حیرانی سے جاتا دیکھتی رہی۔ آج انہیں کیا ہو گیا ہے؟ مصباح سوچتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ میرا خود پہ کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا تھا؟ کیوں میرا دل کر رہا تھا کہ میرے سامنے رہے، ایسے ہی میری باہوں کے حصار میں رہے؟ زوار کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب ماما سے بات کر کے مصباح کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ زوار نے پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ آنٹی آپ فکر کیوں کرتی ہے؟ اب کی بار ایسا پلان بناؤں گا کہ مصباح سیدھا اوپر پہنچ جائے گی۔ فہیم، کلثوم بیگم کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھو فہیم، مجھے جلد از جلد اس سے جان چھڑانی ہے، تبھی جا کر میں کنزا کو اپنے گھر کی دلہن بنا کر لا سکوں گی، کلثوم بیگم غصے سے کہہ رہی تھی۔ بس آنٹی ایک آخری موقع دیں، پھر آپ دیکھیے گا۔ فہیم نے انہیں حوصلہ دیا اور غصے سے اسے دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔
थी। तुम आज मुझसे मिलने आ रही हो ना? तल्हा ज़ोबिया से बहुत प्यार भरे अंदाज से पूछ रहा था। हाँ हाँ, आ जाऊंगी। ज़ोबिया भी उसे हाँ में जवाब दे रही थी। किससे मिलने जा रही हो तुम? मिसबा ने पूछा, जो इसकी बात सुन चुकी थी। मैं तल्हा से मिलने जा रही हूँ, ज़ोबिया ने नागवारी से देखते हुए कहा। लेकिन क्यों? मिसबा हैरान हो रही थी। ओहो आपी, आज फिर वही बात। आखिर मंगेतर है, मेरा हक रखता है मुझसे मिलने का, ज़ोबिया ने गुस्से से कहा था। इस वक्त उसे मिसबा अपनी सबसे बड़ी दुश्मन लग रही थी। लेकिन वो तुम्हारे लिए ना महरम है। मिसबा उसके करीब आकर उसे समझाने लगी। तो फिर ज़ोबिया ने उसके हाथों को पीछे करके ढटाई से पूछा, तो फिर ये कि तुम उनसे मिलने नहीं जाओगी? मिसबा ने लहजा नॉर्मल रखा। देखिए आपी, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, कोई जाहिल और गंवार नहीं हूँ जो मुझे आपसे पूछना पड़े कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। इसलिए आप मेरे मामले में इंटरफेयर नहीं करें तो बेहतर होगा। ज़ोबिया उसे उंगली से वार्न करती हुई गुस्से से बाहर निकल गई और मिसबा वही सर पीट कर बैठ गई। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। इस घर वालों ने के बहुत एहसानात थे उस पर, इसलिए अगर वो सादिया बेगम को कुछ बताती तो हो सकता कि वो उल्टा उसे ही गलत समझती। इसलिए वो मजबूरन चुप कर गई थी। आपके लिए ये डाक आई है। मुलाजिम ने एहतशाम को लिफाफा पकड़ाया था। ये किसने भेजी है? एहतशाम ने उसे अलट पलट कर देखा था। जी मैं नहीं जानता कि किसने भेजी है, मुलाजिम ने मौदूब अंदाज में कहा था। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ। एहतशाम ने उसको जाने का कहकर लिफाफा खोलने लगा। लिफाफे में मौजूद पिक्स देखकर उसे धचका लगा था। मिसबाह फ़हीम की बाहों में थी। एहतशाम गुस्से से लाल हो गया था। वो फ़ौरन अपने कमरे में गया। कि क्या मिसबाह? एहतशाम ने उसके मुंह पर पिक्स फेंकते हुए चिल्लाने की अंदाज से पूछा। क्या है ये मिसबाह? मिसबाह बुखला गई थी, लेकिन अगले ही लम्हे वो पिक्स देखकर सब कुछ समझ चुकी थी कि कुलसुम बेगम अपनी चाल चल चुकी थी। एहतशाम, ये सब झूठ है, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है, मिसबाह ने समझाने की कोशिश कर रही थी। बस करो ये ड्रामे, कुलसुम बेगम चिल्लाई थी। इस बार भी वो एहतशाम के पीछे ही आ चुकी थी। ये ड्रामा नहीं है। एहतशाम मिसबाह रोती गिरती इसके कदमों पर बैठ गई थी। लेकिन एहतशाम की अक्ल पे पर्दा पड़ चुका था। उसने उसे पाँव से पीछे धक्का दे दिया था। निकल जाओ मेरे घर से। कुलसुम बेगम ने आगे बढ़कर इसके बालों से पकड़ लिया था। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी, ये मेरा घर है, मिसबाह ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। तुझे तो मैं सीधा करती हूँ। अभी कुलसुम बेगम उसे खींचती हुई बाहर ले आई। इस सारे सीन में एहतशाम एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। कुलसुम बेगम उसे गाड़ी